بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہے رکن قومی اسمبلی شہریار خان افریدی صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا حکومت جو ہے بجٹ پاس کرنے جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مشاورت نہیں اس میں شامل، تو کیا بجٹ پاس ہو جائے گا، ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریف رب کی اور اربع درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دیکھیے جی، پاکستان تحریک انصاف کے 3 سٹیک ہولڈرز خان صاحب سے ملتے ہیں. ایک وکلا، ایک ان کی فیملی، ایک پولیٹیکل ٹیم. خان صاحب کی مشاورت سے پولیٹیکل ٹیم بنی ہوئی ہے جسے پولیٹیکل کمیٹی کہا جاتا ہے. تو کل علی امین گنڈا پور صاحب نے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینٹرز کو بلایا تھا پشاور. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اس میں حصہ نہیں لے سکا، لیکن میں اتنا آپ کو بتانا چاہوں، جتنے بھی پی ٹی آئی فیصلے کرتی ہے مشاورت سے کرتی ہے. اور ابھی 21 تاریخ کو جی ایچ کیو کیس تھا، اور اس کے علاوہ خان صاحب سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام لیڈرشپ خان صاحب کی ہدایات پر چلتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے مشاورت کی، مشاورت سنت انبیاء کرام ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ کوئی بھی شخص عمران خان کی سوچ کے خلاف، عمران خان کی اجازت کے بغیر کوئی کام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں نے اللہ کے فضل سے خان صاحب کی سوچ اور خان صاحب کے نظریے کو ووٹ دیے. ہم انفرادی حیثیت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. تو میں آپ کو یہ بڑے کلیئر الفاظ سے کہوں کہ بغیر مشاورت کے اور بغیر کسی ایسی سوچ کے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. خان صاحب کی اجازت، خان صاحب کے پرمیشن کے بغیر کوئی چیز آگے موو نہیں ہو سکتی. ایران اسرائیل جنگ میں جو ہے امریکہ جو براہ راست کودا ہے، جو امریکہ نے اپنا حملہ کیا ہے ایران پر، تو کیا پاکستان کو آپ نوبل انعام دینا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو؟ دیکھیے جی، اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں، لیکن میں اتنا آپ کو کہنا چاہوں کہ پوری دنیا اس وقت اس سوچ، جو پہلے ایک سوچ تھی اب وہ حقیقت بن گئی ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا بننا ہے اور یہ جو پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل، یہ جو دنیا کا آج کا جو نظام بنا ہوا ہے، جو لیگ آف نیشن کے فیلیور کے بعد بنا تھا، وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. وہ بگ وگز، بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ سرو کرتا ہے. عام قوموں، عام انسانوں کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کی بہترین مثال ابھی آپ نے دیکھی، پہلے اسرائیل نے غزہ میں کیا کیا، اب اسرائیل نے ایران کے حوالے سے کیا کیا. اور کسی بھی ملک کی سالمیت کو چیلنج کرنا یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت وقتی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا ایک آواز بنے. OIC کا پلیٹ فارم عمران خان صاحب تھے، بار بار ایکٹیویٹ، 2 دفعہ بیک ٹو بیک. عرب لیگ، جتنی بھی ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی گلوبل فورمز ہیں، اور مہذب دنیا. اگر آپ کو یاد ہو عراق کے حوالے سے ٹونی بلیئر کی حکومت میں کتنے لوگ انگلستان، لندن کے روڈوں پہ نکلے تھے. تو اب دنیا کو جہاں پہ ہیومن رائٹس آئیں، جہاں پہ سول رائٹس آئیں، جہاں پہ گلوبل پیس، کیونکہ جب ہم بات اس خطے کی کرتے ہیں تو 4 ممالک کے پاس نیوکلیئر جو ہے ڈیٹرنس ہے، جس میں چائنا، انڈیا، پاکستان اور رشیا. جب ہم رشیا کو انوالو کرتے ہیں تو دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے، تو دنیا کے امن کو خطرہ ہے. تو میرے خیال میں مہذب قوموں کو، وہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے. اور امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اس کی آواز بننا چاہیے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی ملک کی سالمیت کو اس طریقے سے تار کیا جائے. وقت کی ضرورت ہے کہ ہم گلوبل فورمز کو ریچ آؤٹ کریں، ڈپلومیٹک انیشیٹوز لیں، اور امن کے سفیر بن کے دنیا میں امن کے دائی بنے، اور جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لاسٹ میں یہ تو عمران خان صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے اپنی تحریک مؤخر کی اسی اسرائیل ایران تنازع کو دیکھے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے جو اقدام لیے، خان صاحب اڈیالہ میں 7/8 کے ڈیتھ سیل سونیٹری کنفائنمنٹ سے الحمدللہ انہوں نے نہ صرف مودی کو بلکہ اب نیتن یاہو کو، اور وہ تمام جو ظلم اور بربریت کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کے خلاف ایک آواز وہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، اس لیے وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور امت مسلمہ کی لیڈر ہیں. وہ پوری دنیا کے امن کے دائی ہیں. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس ملک کی سالمیت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس خطے کے امن کے لیے خان صاحب کا جیل سے نکلنا اور پوری قوم کا متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ ہی
جو ہے ہمیں بھی اپنے، کیونکہ میں ان کا ایک ورکر ہوں، ایک سپاہی ہوں ان کا، انہوں نے ہمیشہ اگر زور دیا تو ایک چیز پہ، وہ ہے انسانیت، اور انسانیت کی تذلیل کسی حوالے سے وہ قابل قبول نہیں۔ تھینک یو سر، بہت